السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اختلافات کی زد میں بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نئی حکمت عملی پر جو نون لیگ کا ایک اجلاس ہوا تھا اس کے اندر بھی کچھ تلخی ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اجلاس میں مریم نواز کی حمزہ شہباز پر تنقید اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پہ اظہار ناراضی کیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ اور حمزہ شہباز سے سیکھو، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ اس میں اجلاس میں اٹھے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا حمزہ شہباز صاحب نے کہ اگر ہمیں اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں تک جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، پارٹی تقسیم ہونے کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوگا۔ اور مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے وہاں پہ کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی سیاست کرنی ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پرویز الہی صاحب والی سیاست جو ہے وہ کون سی ہے جو کریں گے تو نقصان ہو جائے گا؟ حمزہ شہباز صاحب نے یہ کہا کہ سیاست میں میرے استاد میاں صاحب ہیں، اگر آپ انہوں نے اشارے میں یہ کہا کہ میں کیسے ایسی سیاست کروں گا جس کے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ تو بہرحال کچھ وہاں پر بھی اختلافات ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بھی اختلافات ہو گئے ہیں۔ یہ تمام صورتحال رہی ہے، لیکن جب ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں تو پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنما کہتے تھے، آپ 2-3 روز سے دیکھ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، مریم صاحبہ کا بھی وہ سارٹ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ روز یہ انتظار کرتے ہوں گے کہ ہاں اختلاف ہو گیا، آج پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ لیڈرز جو اور آتے تھے، ٹاک شوز میں آتے تھے، بات کرتے تھے، پریس ٹاک کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہوتے تھے کہ یہ تو پھوٹ آپ لوگ ڈلوانا چاہتے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن بہرحال اختلافات نظر آئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے چودھری منظور صاحب سے اپنے ہی شو میں جب اس بارے میں سوال کیا کہ پی ایم کے تحفظات ہیں، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے تحفظات ہیں، تو ان کو کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ روز کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی چھوٹی چیز ہے سر، کو کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا توڑ کے؟ میں تو ویسے آپ کے سامنے وہ بیان رکھ رہا ہوں بلاول صاحب کا، اور میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے، اس پر تو میں ذرا قاہرہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا یہ اجلاس ہوا ہے کوئی طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کوئی اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ اختلافات بھی سب کو پتہ ہیں کہ رہتے ہیں، معاملہ ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت کے اپنے سیاسی افکار ہیں، نظریات ہیں۔ 11 نہیں تھی؟ اپنا منشور ہے، 11 کہہ لیں، کچھ جماعتیں ایک آدھی کم ہو گئی ہے اس وچوں، لیکن کو مائنس تو نہیں کر جہاں تک تعلق ہے نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا جدھر آپ مجھے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ذرا سنجیدہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہونا بالکل برحق ہے، اور ایک جماعت کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو مختلف ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور مختلف جماعتوں میں تو ظاہر ہے اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے یا ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی کیوں ہوا ہے آپ کے پارٹی اجلاس میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ آ جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات میں اور کہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اوور میں چوکے اور چھکے ہی لگیں، کچھ اوور جو ہیں بغیر رنز کے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ٹیم جو ہے جس میچ ہار گئی ہے۔ لیکن کچھ اوور ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کلین بولڈ بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن کلین بولڈ نہیں ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اوور بغیر رنز کے ضرور گزرا ہے، ہاں بولڈ نہیں، لیکن بولڈ نہیں ہوئے۔ بالکل آپ نے صحیح مجھے درست کیا، شکریہ۔ جہاں تک تعلق ہے جی کہ ہماری، جیسے میں نے پہلے کہہ بھی دیا کہ اپنی جو ہماری سیاسی جماعت ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی مختلف رائے کا اظہار ہوتا ہے، اس میں آپ نہ اس کو لڑائی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور جماعتوں کے اندر اختلافات کو مختلف رنگ دینا یہ اس ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتیں اس کو بڑے اپنے انداز سے پیش کرنے کی بات کرتی ہیں، لیکن ابھی کیا نوبت آئی؟ کیا پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو باقی 8 جماعتیں تھیں یا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ اگر لانگ مارچ سے پہلے استعفے دے دیے جاتے اور لانگ مارچ کیا جاتا تو عوام بھی یہ سمجھتے کہ آپ 100% نتیجہ حاصل کرنے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، عوام بھی آپ سے، آپ یہ کہیں کہ 100% آپ کے ساتھ نکلتی، بڑی تعداد میں نکلتی، اور آپ کشتیاں جلا کے جاتے اور نتیجہ لے کے آتے، جو کہ اس گورنمنٹ کے خاتمے پہ اختتام ہونا تھا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ لانگ مارچ کر لیں، استعفے نہ دیں، اب ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اس کے، لیکن اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے جی کہ ہم نے اس اتحاد کو قائم رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے،
اور ہماری یہ خواہش تھی, سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم استعفے دے کے لانگ مارچ کریں. پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا, اس کو ٹائم دے دیا گیا کہ آپ جائیں اپنی سی میں جائیں, اس فیصلے کو ریویو کر کے دیکھیں. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے واپس, اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے دوبارہ اس اتحاد کے یا اس فورم سے آگے جو ہے یہ جستجو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو اختلافات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی, وہ سیاسی نقطہ نظر پہ ہوئے؟ اختلافات بالکل نہیں ہوئے. یہ ہماری تلخ جملوں کا تبادلہ تو ہوا ہے, ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. باقی اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں میٹنگ میں اپنی جماعت کی بات کہہ رہا ہوں, آپ کی رائے کچھ اور ہے, میری کچھ رائے اور ہے, ایسے آپ اختلافات کہہ رہے ہیں, ایسے آپ لڑائی کہتے ہیں, جو مرضی کہیں, لیکن اپنا نقطہ نظر ہے آپ ضرور دیتے ہیں, آپ کے خیال میں پارٹی میں نقطہ نظر کس کا ٹھیک ہے, مریم صاحبہ کا یا حمزہ شہباز صاحب؟ دیکھیں, مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب کے نقطہ نظر میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس سے پہلے پچھلے میرے خیال 30-32 سال کی جو سیاست ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات کی خبریں, علیحدگی کی خبریں, شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں, نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوا, آئندہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات ہیں, خود پی ایم ایل این کے جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اختلافات پیدا ہوئے, کیا واقعی پی ایم ایل این کا ایک گروپ جو ہے وہ معاملات کو اس نہج پر لے گیا ہے جہاں پر اندر بھی اختلاف ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم میں بھی اختلاف ہو رہا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑا درست بات کہی ہے کہ جماعتوں کے اندر مختلف رائے ہوتی ہیں, مختلف رائے گروپس ہوتے ہیں, لوگوں کے اپنی اپنی آراء کے اوپر بڑی تلخ ڈیبیٹس ہوتی ہیں جماعتوں کے اندر. آپ اکثر میڈیا والے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ ہم بالکل مٹی کے مادو بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو قیادت حکم دے دیتی ہے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوتا. ہم پارٹی ڈسپلن میں ضرور ہوتے ہیں, لیکن بڑی تلخ ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے کئی فیصلوں کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, وہ چیزوں کو ایک گروپ کے اور اینگل سے دیکھ رہا ہے, دوسرا گروپ کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. تو یہ کوئی میری نظر میں ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب جو سر, لیکن یہ تو ہمارے پاس تو خبریں آ رہی تھیں کہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں, جو پیپلز پارٹی جس چیز کو اپنی سکسس قرار دے رہی ہے, جس اسٹریٹجی کو, اس کو دیگر جماعتیں بشمول پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ چلے گئے, ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا, سینٹ الیکشن کا بھی نتیجہ دیکھ لیں, اور آگے بھی ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ استعفے دیے بغیر کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے گا. تو جس کو آپ نقطہ نظر کا اختلاف کہہ رہے ہیں, اس پر تو مولانا صاحب بڑا سخت سٹانس لے رہے ہیں اور پی ایم ایل این بڑا سخت سٹانس لے رہی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے, مولانا صاحب بھی اور باقی دوستوں سے بھی بڑے دست بستہ میں کوشش کرتا ہوں, اور ہمیشہ عادل اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے میسیجنگ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں میٹنگز کے اندر کی باتیں کر کے وہاں سے اپنی رائے لینی چاہیے, وہ زیادہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. گزارش یہ ہے کہ میٹنگ ابھی ہوئی نہیں, پیپلز پارٹی ابھی اس پہ آئی نہیں, رائے نہیں پہنچی آپ تک, اور اگر یہ کہا جائے کہ جی استعفے دیے بغیر تو لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے, تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. آپ ایک فیصلے کے طور پہ اگر اس کو اناؤنس کر دیں اور دیگر جماعتیں بھی اس کو اس طرح اگر لینا شروع کر دیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حکم ہے, یہ مانو. تو آپ کو میسیجنگ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک, لیکن قاہرہ صاحب بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہاں قاہرہ صاحب, یہی تو اختلاف پی ایم ایل این کے لیڈرز اب کر رہے ہیں. گزشتہ روز تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر, پی ڈی ایم کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے, ابھی زرداری صاحب تقریر ہی کر رہے تھے کہ وہ تقریر جو ہے وہ لیک ہو گئی, اس کا سارا متن جو ہے, اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ شیئر ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے یہ کیا, ہم تو اندر کی بات اندر رکھنا چاہتے تھے, اس کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی ہے خبر لیک کر کے. عادل, پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ ہے جس کے اندر کی خبریں لیک نہ ہوئی ہوں؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں ہوتی. کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں ملے گی, نہیں ہوتی. ادھر میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, ادھر ساتھ ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, ساری خبریں ساتھ ساتھ نکل رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن جو ہوا یہ نامناسب ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو گفتگو ہوئی اس کا بھی کچھ حصہ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جو نامناسب تھا. لیکن وہ گفتگو صرف زرداری صاحب کی طرف سے نہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی کچھ گفتگو ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, جو پیپلز پارٹی اسپیسیفک تھی. لیکن یہ بات تو اندر کی تھی کبھی کبھی, اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیاسی جماعتوں کے, ہم تو مخالف جماعتیں ہیں نا, مختلف الخیال ہیں, ہمارے آپس میں ڈفرینسز نیچرل ہے, وہ اس میں اچنبھے والی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت کیا ہے, اس وقت صرف اتنا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا اصرار ہے کہ استعفے دے کے چلے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سگنلز کا کچھ ایشو ہو رہا ہے. قاہرہ صاحب, میں آپ کو ریکنیکٹ کرتا ہوں.
बैरिस्टर अली जफर साहब सेनेटर भी बन गए हैं, आपको बड़ा मुबारक भी हो वैसे, लेकिन ये बताइएगा कि क्या इस तमाम सूरत हाल में बैरिस्टर साहब आपको लगता है कि अब आपकी गवर्नमेंट कंफर्टेबल जोन में चली गई है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये खुद ही लड़ भड़ के जो है वो काम बराबर हो गया है, या फिर कोई सीरियस चैलेंज है आपके सामने? देखें, हमारे सामने तो सीरियस चैलेंजेस हैं। हमारी ऑपोजिशन ये पीडीएम नहीं है। हमारी ऑपोजिशन तो है कि हमने बेहतर करना है इकोनॉमी को, हमने मुल्क को, जो लोगों को सहूलतें देनी हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको हमने बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी ऑपोजिशन वो है। पीडीएम तो मेरी नज़र में, मैंने जो एनालिसिस किया है वो बड़ी देर से मैं ये सोच रहा था कि ये मुख्तलिफ जमातें हैं, आपस में ये जमातें लड़ती रही थी, ये इनकी आपस में दुश्मनी थी, इनके सपोर्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, इनके लीडरान के अपने अपने ख्यालात हैं, इनके मैनिफेस्टोज अपने अपने हैं। तो इन्होंने, इनकी जो कोलिशन थी या इनका अलायंस था, उसने एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है इम्प्लोड करना, यानी उसने खुद ही अपने आप को तबाह कर लेना है। और वही मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब होगा, और अब वो नज़र आना शुरू हो गया है। वो जो आपने उसको, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहस है, मैं इसको कहता हूँ ये लड़ाई है। और ये लड़ाई ऐसी हो गई है अब कि इसको अब वापस जोड़ना और इत्तेहाद को वापस लाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बहुत क्लियर कट जो डिवीजन है, जो फासले हैं, वो नजर आना शुरू हो गए हैं। ये आप लोगों की कोई सियासी स्ट्रेटेजी है या फिर ये खुद ही हो गया सब कुछ, या आप भी किसी से कहीं राब्तों में हैं कि थोड़ा बेहतर कर लें काम? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी कोई लॉन्ग मार्च होगी, उसको देखेंगे और उसको डील करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही पहले ही लड़ाई में आपस में ही पड़ गए। तो हम पहले भी कोई, मेरा ख्याल है पीटीआई को इतना फिक्र नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही एक तरफ हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कानून साजी पे, अब हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जो काम करने हैं हमने अगले 2.5 साल में उनके ऊपर। मेरी अब सजेशन ये होगी पीडीएम को और सारी जमातों को कि इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस हो चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग सेनेट में आ चुके हैं, अब वक्त है कि हम वापस कानून साजी की तरफ जाएं। सर, अब आप लोगों ने ये, वजीर आजम ने तो खत लिख दिया, फिर आज इजलास भी हो गया, एक मुलाकात भी हो गई। मुझे ये बताइएगा कि ये अब रिफॉर्म्स पे क्या होगा, मतलब किस, कमेटी तो आप लोगों ने बना दी है, लेकिन किस हद तक से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अपोजिशन का एतराज ये है कि पीएमएलएन ने तो खैर उसको मुस्तरद कर दिया है, पीपी जो है वो तैयार है इसके ऊपर, लेकिन किस हद तक जो है ये बात आगे बढ़ सकेगी? क्योंकि ऑपोजिशन का एतराज ये है कि अगर संजीदगी से बैठ के बात करो तो ये हम पे चोर डाकू होने का इल्जाम लगा देते हैं। ये देखिए, वो जहां तक करप्शन की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, वो उसमें तो मेरा ख्याल है एक कदम भी पीछे नहीं होना हमने। लेकिन जहां करप्शन की जो हमने पकड़ना है लोगों को, वो चल रहा है, उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है जो एमएनएज और सेनेटर्स बने हैं और जो पार्लियामेंट में हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी करें इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बारे में। असल जिम्मेदारी तो अब ये हुकूमत पर आयद होती है ना, कि जब आप ये कहते हैं कि हमारी ऑपोजिशन कमजोर है, टूट गई है, हमें से कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए और चैलेंजेस हैं, कानून साजी है, महंगाई है, गुड गवर्नेंस का चैलेंज है, खुद जाहिर है अब 1-1.5 साल बाद जाहिर है इलेक्शन का माहौल होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट पे तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना कि कानून साजी करने के लिए ऐसा साजगार माहौल बनाए कि वो अपने टेन्योर में जो है वो कुछ कानून साजी कर सके। क्विकली अगर, फिर मैंने जरा डॉक्टर साहब की तरफ आना है। देखिए जी, हमारी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में है और सेनेट में भी तकरीबन बराबरी है, और आइन इसमें बड़ा क्लियर है कि कानून साजी की जा सकती है इस वक्त। पहले हमें मसला ये था कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ सेनेट में नहीं थी, तो कानून साजी जो हम करना चाहते थे उसमें रुकावट आ जाती थी, और बदकिस्मती से ऑपोजिशन ही उसमें ज्यादा रुकावट डालती थी और हमें ऑर्डिनेंसेस देने पड़ते थे। अब मौका आ गया है कि हम ये नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी प्रॉपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और ये जो एक पहली स्टेप ली है, मेरा ख्याल है बहुत अहम स्टेप है, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूं कि इस मुल्क में जो पार्लियामान है वो फंक्शनल हो, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, वो अपना किरदार अदा करे, डिबेटिंग क्लब ना हो, जो ऑफर्स की जाएं एक दूसरे को वो जेन्युइन हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है हमारे मुल्क में।
یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے صرف قانون سازی کے لیے جا کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انفارچونیٹلی. قاہرہ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ قاہرہ صاحب آپ کو میری آواز؟ میں صرف علی ظفر صاحب کے ساتھ اتنا انٹرپٹ کر رہا تھا کہ حکومت نے لیجسلیشن چاہیے اگر کہیں، لیکن پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کرنے کا ارادہ نہیں تھا. جہاں ارادہ تھا وہاں ہو گئی. اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. کوئی سگنلز کا بھی آپ کے ایشو ہو رہا ہے. میں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے جیل تعلق ذرا بتائیے گا جی، کیونکہ جس کو یہ معمولی اختلاف کہہ رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ معمولی اختلاف نہیں ہے، ان کی لڑائیاں ہو چکی ہیں، ہمارے لیے تو اب یہ چیلنج نہیں ہے. مولانا صاحب نے کیا کہا اگر ہم نے ماضی میں جیلیں برداشت کی ہیں، سے متعلق ذرا چلائیے گا. یہ بڑے کمزور بات ہوتی ہے. میں اب جیل نہیں جا سکتا، میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے لڑوں گا. پھر آپ اس میدان میں ہیں کیوں؟ سیاست میں ہیں تو اقتدار بھی راستے میں آئے گا، جیل بھی راستے میں آئے گا. سیاست بزدلی کا نام نہیں، سیاست جرت کا نام، سیاست حوصلے کا نام ہے، سیاست برداشت کا نام ہے. طارق فضل چودھری صاحب، مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کہہ کس کو رہے ہیں یہ تو مولانا صاحب خود بتائیں گے. لیکن اگر آپ نے سوال جو میرے سے کیا ہے اور جو اشارتاً آپ کے میں چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہوں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جرت بہادری کے ساتھ اس وقت پاکستان آئے تھے جب ان کی اہلیہ محترمہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. میاں نواز شریف کو سزا سنائی جا چکی تھی. اپنی بیٹی کے ساتھ جس نے کبھی کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھا، پتا تھا وہ بھی جیل جائے گی، میں بھی جیل جاؤں گا، تو اسی کا نام بہادری ہے، اسی کا نام جرت ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے پیچھے ہٹیں گے یا ہم کسی حوالے سے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کریں گے. بالکل بھی نہیں کریں گے. ابھی بھی انشاءاللہ اسی جرت اور اسی بہادری سے فیس کریں گے. میاں صاحب کو تو نہیں بالکل نہیں کہہ رہے. میں تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا جو ان کا سیاست میں طرز عمل ہے، جو ان کی عملی طور پہ جس طرح انہوں نے ثابت کیا، میں زرداری صاحب کو کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب سے پوچھ لیں کس کو کہہ رہے ہیں. لیکن میرا یہ کرنل خیال ہے قذافی کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شخصیت کو سامنے رکھ کے باتیں ہوں. وہ سیاست کا ایک مجموعی اصول بتا رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیلیں بھرنی چاہیے. میں اسے اتفاق کرتا ہوں، جیلیں بھرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک جیلیں بھرنے کا تعلق ہے، بیرسٹر صاحب کا بڑا احترام ہے جو بات انہوں نے ابھی کی کہ ہم کرپشن کی لڑائی جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے. میری خواہش ہے کہ کرپشن کے خلاف حکومت کام کرے. یہ میری دلی خواہش ہے. میں نے ہار پہناؤں گا جس دن کرپشن کے خلاف انہوں نے واقعی کوئی کام کیا. آپ کرپشن کے خلاف کام نہیں کر رہے بیرسٹر صاحب. آپ ماشاءاللہ بہت سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے. آپ کی جو کرپشن کی کہانیاں یہ پشاور BLT وہ ساری ہیں. ان تحقیقات کے لیے تو آپ نے سٹے لیے ہوئے ہیں کہ آپ تحقیقات کر نہیں سکتے. آپ برائے مہربانی، ابھی آپ نئے پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں، ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا معلوم کریں کہ دوائیاں جو 5% مہنگی ہوئی ہیں اس میں 6 ارب روپیہ آپ کی کس پارٹی کے بندے نے لیا ہے؟ آپ کی کتنے لوگوں کے کیسز بیرسٹر صاحب پتہ کر کے بتائیں گے نا. وہ ذمہ دار آدمی ہے. دوسری بات یہ ہے کون دیتا ہے سر؟ نہیں دیں گے وہ میں نے بتایا ذمہ دار آدمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے کتنے وزراء اور کتنے مشیر ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں اور وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو نیب نے ان کو بلایا تھا، کس نے کتنے پیسے کھائے، وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی حکومت کرپشن کے خلاف فیئر طریقے سے لڑے. جی قاہرہ صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہے، تو پھر یہ زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا. یہ میاں صاحب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کا ریکارڈ تو سارا تاریخ کا ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی مشکلات سے اور مصائب سے گھبرانے والے بندے نہیں ہیں، بلکہ ان کی تاریخ میں تو ان کو بے گناہی کی سزا، ان سب جرموں میں بھی سزا دے دی کہ جو ان سے نہیں ہوئے تھے، اور وہ 12-14 سال جیلیں کاٹ کے اس کے بعد ان کو عدالتوں نے بری کر دیا. سو پیپلز پارٹی کا تو کوئی کارکن یا کوئی لیڈر کبھی اس سے مفر نہیں، کبھی اس سے فرار نہیں کرتا. تو مولانا یہ کس ریفرنس میں کہہ رہے تھے، کسی دن ان سے ہی پوچھئے گا. سر مجھے یہ بتائیں، کیونکہ میں بریک لینی ہے مجھے. بات یہ کہ اس اجلاس کے اندر یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے میاں صاحب کو بلایا کہ آپ آ جائیں، اور یہ بات اس سے پہلے بھی نکل چکی ہے جب PDM کی طرف سے یہ کہا گیا کہ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. زرداری صاحب نے تو کہا ہے آپ بھی آ جائیں، ساتھ ہی آ جائیں، اور کوئی شاید غلط ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی ہے تو غلط ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. آپ سٹرگل کرتے ہیں، ساتھ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب سے پوچھیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سے پوچھیں. مولانا نے مودی کے بارے میں تو نہیں یہ بات کی ہوگی، مطلب ظاہر ہے دونوں لیڈرشپ میں سے کسی ایک کے بارے میں بات کی ہوگی یا دونوں کے بارے میں بات کی ہوگی. لیڈرشپ کا بتا دیا میں نے، اپنی لیڈرشپ کا بتا دیا. تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم جیلوں سے گھبرانے والے تھے.
ہم تو ضیاء اللہ کی آمریت سے لے کے کوئی قلعہ ایسا نہیں ہے, کوئی جیل ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہمارے خون کے چھینٹے نہیں ہیں, کوئی ایسا تکلیف کا عمر نہیں ہے جس سے ہم نے. ٹھیک, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے سر, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ کے آڈیو کا کنیکشن کا بھی کچھ ایشو آ رہا ہے, وہ ریزالو کر لیں ذرا, پھر اس کے بعد یہیں سے بات کو شروع کریں. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہے وہ مکمل کر لیجئے گا, لیکن ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ 4 اپریل تک اور 2 ہفتے کا ٹائم مانگ لیا, کوئی امکان ہے آپ لوگوں کے یہاں بھی کہ استعفوں والی بات پر شاید آ جائیں, یا نہیں کوئی اور حکمت عملی پلان کی جا رہی ہے جس سے پی ڈی ایم کو کنونس کیا جا سکے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے؟ دیکھیے, ہماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ایک تو ہم شاید اس سے پہلے بھی کوئی کوشش کریں, لیکن کیونکہ سارے ملک سے لوگوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے اور ہماری 4 اپریل کو ہر سال CEC ہوتی ہے, اس کے لیے اگر ٹائم مانگا گیا ہے, کیونکہ ڈیفر تو آلریڈی معاملہ لانگ مارچ کا ہے, اس کے لیے کوئی ٹائم تو نہیں ہے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کر کے ہم اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں اور ہم جو بھی وہاں کا موقف ہوگا ان کے سامنے رکھیں گے. اور ماضی میں بھی ہم نے جب ٹائم لیا تو ہم اپنا وہاں سے گائیڈنس لے کے واپس آ کے PDM میں بیٹھے تھے. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے درمیان ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے, لیکن ان ڈیڈ لاکس کو ختم کرنا, ان سے راستے نکالنا ہی سیاسی حکمت عملی ہے اور سیاسی قیادت کا یہی کام ہے. ویل انشاءاللہ ڈو اٹ. ٹھیک, اب یہ بتائیے گا یہ جو سینٹ کا کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوگا سینٹ میں, آپ کی طرف سے ہوگا یا PMLN کی طرف سے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے ہمیں پہلے تو چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہمارا عدالتی رستہ ہے, اگر سینٹ سیکریٹریٹ ہمیں وہ کاغذات دے دے تو ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس تک ہماری کوشش ہے کہ گیلانی صاحب کو ایز سینئر موسٹ جو ہیں وہ ان کو اتنے دن تک چلنے دیا جائے, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ, اور اس کے بعد جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے تو بیٹھ کے دیکھ لیا جائے. یہی ہے, باقی تو اس پہ کچھ چیزیں آلریڈی طے ہو چکی ہے. نہیں, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن تب تک دیکھا جائے جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو جائے, جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر تو چیئرمین بن جائیں گے, تو اس کے بعد تو پھر انہیں آپ کے ساتھ ہی پھر ہونا ہوگا نا. نہیں سر, وہی نا میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد یقیناً بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. جس طرح طے ہوا ہے یہ تو آلریڈی طے ہے, اس میں شک والی بات نہیں ہے. اوکے جی, کیا طے ہوا ہے, کیا ہونا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. میں ویسے ڈاکٹر صاحب کی طرف کہہ رہا صاحب, جی یہ جو فیصلے ہیں عادل صاحب, یہ ٹاک شوز میں نہیں ہوتے, یہ سیاسی جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ PDM میں وہ اعتماد جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فقدان ہے, یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جماعتوں نے اپنے اپنے راستے پکڑ لیے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ آدم طاہر صاحب کو آگے نہیں لا رہے ہیں, بالکل لا رہے ہیں, لیکن بیٹھ کے بات کریں گے. اگر اس کے اوپر کوئی کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, اس پارٹی سے بات کریں گے, باقی جماعتوں سے بات کریں گے, کنسنسس سے ہوگا. ٹھیک. علی ظفر صاحب, وہ ابھی تک اس بیرسٹر صاحب کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی, وہ تو پہلے تو امید رکھے ہوئے ہیں کہ گیلانی صاحب والا معاملہ جو ہے وہ ان کے کسی صورت حق میں جائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف کوئی اتنا شدید نہیں ہے, ہم اپنے معاملات کو طے کر لیں گے اور طے کر کے آگے بڑھیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت تک تو سٹینڈ سٹل پر ہی ہے ساری چیزیں ان کی. تو کس طرح آپ حکومت کو جو ہے وہ انگیج رکھیں گے اپنے ساتھ؟ ایک تو یہ ہو گیا نا پروسیس, آگے کیا ہوگا اگر پیپلز پارٹی ایک طرف ہو جاتی ہے اور PDM دوسری طرف ہو جاتی ہے, تو آپ PP کو انگیج رکھیں گے, ساری اپوزیشن کو انگیج رکھیں گے, کیا کریں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو گیلانی صاحب کا لیگل چیلنج کی بات کر رہے ہیں جی کہ ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس پہ میں بہت کلیئر ہوں, اور قانون بھی بہت واضح ہے, آئین بھی اس میں صاف لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں الیکشن کی, جس میں چاہے چیئرمین سینٹ کی ہوں, چاہے اسپیکر کی ہوں, چاہے وہ ڈپٹی چیئرمین کی ہوں, یہ چیلنج نہیں کی جا سکتی ہیں عدالت میں. جس طرح کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ عدالتی فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتا, اسی طرح ہمارے آئین اور قانون اور دنیا بھر کے آئین اور قانون میں یہی پوزیشن ہے کہ وہ عدالتیں پارلیمنٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں, جو چاہے الیکشن ہو چاہے کوئی اور پروسیڈنگز ہو, اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے کہ لیگل کوئی اسٹریٹجی کریں گے, یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک تعلق ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا,
لیڈر آف دا اپوزیشن جو جوائنٹ اپوزیشن ہوتی ہے وہ یا تو خود فیصلہ کر لیتی ہے، اور اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر لیڈر آف اپوزیشن اس پارٹی کا حق ہوتا ہے جو اپوزیشن میں سب سے زیادہ تعداد میں ہو. یہ قانون میں لکھا ہے. یہی دونوں باتیں میں سامنے رکھ رہا ہوں. کائرہ صاحب یہ کہتے ہیں اگر وہ بن گئے تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیں گے، تو پھر اس کی نوبت شاید نہ رہے. کوئی چھوٹا سوال پوچھے گا، پھر میں نے کائرہ صاحب برسر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں یہ عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، اس حد تک تو اتفاق ہے، لیکن جب ایک پریزائڈنگ آفیسر جو کہ نہ اسپیکر ہے نہ وہ چیئرمین سینٹ ہے، وہ ایک الیکشن پریزائڈ کر رہا ہے اور اس کی پروسیڈنگز کے اوپر اعتراض ہیں، تو وہ آپ کہاں چیلنج کریں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایز ایم این اے میرا خیال ہے کوئی 6 مرتبہ سینٹ کے امیدوار کے لیے ووٹ ڈالا ہے قومی اسمبلی میں. اب کوئی بکسا ہی اٹھا کے بھاگ جاتا ہے قومی اسمبلی سے، 4 ایم این اے آتے ہیں بکسا اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے یہ چیلنج نہیں ہو سکتی پروسیڈنگ؟ اس کا مطلب جو بکسا لے گیا اسی کا ہوا. جو پریزائڈنگ آفیسرز جو کاروائی ہے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جی کائرہ صاحب میں آپ کے پاس جی بیرسٹر صاحب اسٹے ایٹ دس پوائنٹ. کائرہ صاحب کا بھی سوال لے لیں، پھر دونوں کا جواب دیجیے گا، پھر دوبارہ کائرہ صاحب کا جاؤں گا. جی کائرہ صاحب یور کوسچن. دیکھیے عادل، میرا تو میں رہنمائی چاہوں گا بیرسٹر صاحب سے، بڑے سینئر لائر ہیں ہمارے، کہ آپ تو پارلیمنٹری پروسیڈنگز کی بات کر رہے ہیں. اس ملک میں تو آئین چیلنج ہو گیا تھا جی، 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی، 19ویں ترمیم چیلنج ہوئی، حزبہ بل چیلنج ہوا، اور دسیوں قوانین ایسے ہیں جس میں عدالتوں نے قانون جو دو پارلیمان سے پاس ہوئے، آئین جو متفقہ طور پہ پاس ہوا، بہت سارے قوانین ہیں، دسیوں قوانین ہیں، بلکہ شاید سینکڑوں میں چلا جائے پوری تاریخ کو دیکھا جائے، جن قوانین کو اسمبلیاں پاس کرتی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، اور عدالت ان کو الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن یا وہ انسانی حقوق سے متصادم قرار دے کے ان قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں. آپ صرف پارلیمانی پروسیڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو لکھا ہوا ہے نا کہ آئین کے معاملے میں جہاں پوری ساری پارلیمان نے، اکثریت نہیں، ساری پارلیمان نے اتفاق رائے سے پاس کیا، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا اور قبول کیا گیا تھا. جی بیرسٹر صاحب. جی کائرہ صاحب، آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں میں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ تو چیلنج ہو سکتے ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ وہ چیلنج ہو سکتے ہیں. آئین نے ایک پاور دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دی ہے عدالتوں کو کہ جو قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ کی، وہ اس کو تشریح بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آئین کے کسی پروویژن کے خلاف، جیسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق کے خلاف ہو، تو پھر وہ اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں. لیکن جو آئین ہی کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں، جو پارلیمنٹ خود اپنی پروسیڈنگز کو جو کرتا ہے سپروائز، اس کو اس قسم کی پروسیڈنگز میں اور اس کے فیصلوں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی. جو اسپیکر کا الیکشن ہے وہ تو کراتا ہی الیکشن کمیشن ہے، اس کو کیسے نہیں چیلنج کیا جا سکتا؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ کیا آئین کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی جہاں آپ کا وہ آئین والا سوال ہے وہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور وہ میری نظر میں آئین کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک بار چیلنج ہوا تھا ہمارے، جی نہیں چیلنج ہوا تھا لیکن اس کا فیصلہ نہیں آیا، وہ واپس بھیج دیا گیا تھا پارلیمنٹ کے پاس ہی کہ آپ ترمیم کر لیں. کیا گیا تھا، اتنی پروسیڈنگ ہوئی تھی اس کی، جی بہت ہوئی تھی، لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. اور دنیا میں صرف ایک ججمنٹ ہے جو جس میں کانسٹیٹیوشنل چینج، یعنی کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو چیلنج کیا تھا، اور اس پہ عدالت نے انٹرفیئر کیا تھا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو تاریخ بہت پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی ہمارے ہمسائے ملک کی پرائم منسٹر تھی، اور وہ انہوں نے ایک ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی ایک وقت، اور ان کا اس وقت بڑی ٹینشن تھی حکومت میں اور جو عدالتیں تھیں. تو انڈین سپریم کورٹ نے 1970 میں ایک ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کی کچھ چیزیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، مثلا بنیادی حقوق کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے. لیکن اس کے بعد پھر انڈین سپریم کورٹ نے بھی معذرت کی کہ یہ ہمارے پاس، ہم نے اس وقت کے زمانے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے قبول نہیں کیا. یہ ہماری سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم کو جو متفقہ ترمیم تھی اس کو چیلنج کیا، کسی سے چیلنج ہوا اور اس کو سنا، اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی اور وہ ان ریزالوڈ رہ گیا. یہ بات درست ہے، لیکن عدالت نے خود اس کو سنا، اس کے اوپر پوری پروسیڈنگ ہوئی اور وہاں فل بینچ بیٹھا.
बैरिस्टर साहब। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई बक्सा लेके भाग जाए तो क्या किसी के पास कोई रसाई नहीं अदालत के? वो अगर ऐसा एग्जाम्पल कभी होता है कि 4 लोग बक्सा लेके भाग जाएं, तो ये भी काम अदालतें भी कहती हैं और ये कानून भी यही कहता है कि ये इसके ऊपर कार्रवाई करना भी पार्लियामेंट का ही काम है, क्योंकि उनके इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, वो फैसला करेंगे, वो पकड़ेंगे उन लोगों को जो भागे हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन कराता है स्पीकर का, क्या वो भी चैलेंज नहीं हो सकता? जब जिस वक्त कानून के वो तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं ना होती, वो तो एक इलेक्शन है। उस वक्त जो कौमी असेंबली है वो कौमी असेंबली नहीं रहती, बल्कि वहां कौमी असेंबली एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील होती है और उसको बाहर से एक बंदा आके प्रिजाइड करता है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा रहा है इलेक्शन को, वो फिर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स नहीं होती। देखें ना, एक बात आपने तस्लीम कर ली। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी स्पीकर की क़यादत में ये सेशन नहीं हो रहा। यहाँ भी बाहर से एक बंदा जो बेसिकली रिटायर हो चुका है, वो बंदा एक प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग कंडक्ट करा रहा है और उस पोलिंग के अमल में वो ब्लेटेंटली अवामी हकूक यानी इंसानी हकूक और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इससे बड़े क्या होंगे कि लोगों के डाले हुए वैलिड वोट्स को अनवैलिड डिक्लेयर कर दे। जी कायरा साहब, आप सिर्फ सेनेट के रूल्स पढ़ लें और सेनेट के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जो प्रिजाइडिंग। चलें एक ब्रेक लेते हैं। मैं बता देता हूं बैरिस्टर साहब, ब्रेक के बाद ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद इस पर जो है वो सेनेट के रूल्स पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, वक्त थोड़ा कम है, जरा आप सेनेट रूल्स के ऊपर बात कर रहे थे, वो कंप्लीट कर लें। जी कायरा साहब ऐसे लीडर हैं जो बड़े इंटेलिजेंट और रेलेवेंट सवाल पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि रिटर्निंग अफसर की हैसियत क्या होती है जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन कराता है। तो मैं उसका जवाब ये दे रहा था कि जो सेनेट रूल्स हैं उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब सेनेट इलेक्शन चेयरमैन का इलेक्शन हो, सेनेट चेयरमैन का, और वो जो पिछले चेयरमैन थे वो भी उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हों, तो जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं वो एक प्रिजाइडिंग अफसर को दिए जाते हैं जो कि रूल 9 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनके पास वो सारी ताकत होती है, वो सारी पावर होती है इलेक्शन के मामले में जो एक चेयरमैन के पास होती है। तो ये जवाब है मेरा मुख्तसर। या ये जो एक सवाल ये बताइएगा, रूल 9 के तहत जो पावर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देते हैं, उसमें वो किसी रिजल्ट सही को सही और गलत को सही और सही को गलत भी कर सकते हैं और वो चैलेंज नहीं होगा। मैं एक मिसाल के तौर पे समझने के लिए बात कर रहा हूं। मतलब अगर वो चैलेंज नहीं हो सकता पार्लियामेंट, तो वो किसी रिजल्ट को कुछ भी कह दे तो क्या वो फाइनलिटी होगी? वो फाइनल है जी। अब उसका तरीकेकार क्या है वो भी मैं बता देता हूं। पार्लियामेंट में ही और आइन में ही लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट का ख्याल है कि वो रिजल्ट गलत है तो दोबारा मोनो मोशन कॉन्फिडेंस की ला सकते हैं। ये तरीकेकार होता है कि पार्लियामेंट अपना प्रोसीजर जो है वो खुद ही उसको सुपरवाइज करे और अदालतें उसमें मुदाखलत ना करें, और यही वकार है पार्लियामेंट का जो ऊंचा करने की जरूरत है। नो कॉन्फिडेंस उसमें वाहिद रास्ता है फिर जी। और आप ये देखिए कि जो हमारा जो आइन है, एक आखिरी बात करता चलूं, आइन में बड़ा क्लियरली डिमार्केट किया हुआ है कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है और उसके बाद उसके साथ और बिल्कुल अलग अदालतें हैं और एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं एक स्टेट के, वो अपना अपना काम उन्होंने अपने अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए करना है। तारिक फजल चौधरी साहब, पहली बात तो ये है जी कि ये जो सवाल था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से बैरिस्टर साहब से मैंने पूछा था और मुझे इस बात के ऊपर बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस थी, मैं क्लैरिटी चाह रहा था। लेकिन आखिरी बात जो बैरिस्टर साहब ने की है कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर दें, जैसे इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया है कि उन्होंने सीधा सीधा डंडी मारी है 7 वोटों के ऊपर। एक ही खाना है, उसमें जनाब मोहर लगी हुई है, लेकिन उन्हें एतराज़ ये है कि ये मोहर नाम क्यों टच कर गई है। यानी अजीब सी बात है। बट सर उन्होंने कहा ना एब्सोल्यूट पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेनेट रूल 9 के तहत उन्हें एम्पावर्ड करते हैं कि वो डिसीजन जो देंगे वो फाइनल होगा। अल्लाह ताला की जात के बाद किसी के पास भी नहीं है। एक मजहबी बात है ना, कानूनी आईनी बात भी है, लेकिन कह रहा हूं कि आप हर जगह के ऊपर आइन और कानून के पाबंद हैं और आपका हर वो फेल जिसके ऊपर आप, जैसे अभी कहा गया कि आइन और कानून ये जो आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं, जो आपके
बिल पास होते हैं, वो चैलेंज हो जाते हैं, और ये तो सीधी सीधी डंडी मारी गई है। तो मगर मैं उस एस्पेक्ट से कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं अगर आपने करना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की राय है, वो कानूनी राय दे रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ला सकते हैं। और दूसरा हल ये है कि फिर आप लोग इसीलिए तो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, कानून साजी के जरिए चीजें खत्म करवाना है जो लुकूनस है। उस कानून के अंदर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, मैं उस पर नहीं जाता, इंडायरेक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। बैरिस्टर साहब से हुकूमत इतनी परेशान क्यों है कि ये मामला अदालत में ना जाए? तमाम लोग इस पे टॉक शोज के ऊपर दलाइल पे दलाइल दे रहे हैं कि वो इस मामले को अदालत में क्यों नहीं जाने दे रहे। आप जाने दें, अगर आप सच्चे हैं, 7 वोट अगर आपने नहीं चुराए तो आपके हक में फैसला होगा, और अगर डंडी आपने मारी है जो कि आपने मारी है तो फैसला यूसुफ रजा गिलानी के हक में होगा। बैरिस्टर साहब, लास्ट मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी देखें, जो इख्तियार है ही नहीं अदालत के पास, वो आप किस तरह दे सकते हैं? जो कानून के इजाजत नहीं देता, जो आइन इजाजत नहीं देता, वो चीज तो नहीं हो सकती ना। और ये बात भी दुरुस्त है। आपको ये कहना चाहिए कि आए अदालत चलते हैं, वहां फैसला करा लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। आपको तो ये कहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एज पार्लियामेंटेरियंस हम सबको बैठना चाहिए और पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, पार्लियामेंट में ही अपनी सॉल्यूशंस ढूंढे, वो इसी तरह जिस तरह आप लोग हम हर चीज अदालतों के पास ओपन बैलेटिंग के लिए चले गए थे और वहां से फिर अदालत ने फिर एडवाइस ही दिया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप लोग भी चले गए थे ओपन बैलेटिंग के मामले पर। हम तो एडवाइस गए थे, वो भी आईनी एक प्रोविजन है, जा सकती है हुकूमत एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा मौकफ ये है सर कि जो पार्लियामेंट है इसका काम है कि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं खुद सॉल्व करे। थैंक यू सर, उनकी सोल्यूशन ढूंढे। वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.